اردو ہسٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، کفار کے مظالم سے تنگ آ کر جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے تو کفار کو ایک اور پریشانی نے آن گھیرا، کیونکہ کفار کے شام کی طرف جانے والے تجارتی قافلے بدر کے مقام سے گزرتے تھے جو مدینہ کے نزدیک اور مکہ سے کافی دور تھا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں حق و باطل کا پہلا معرکہ یعنی غزوہ بدر ہوا۔ کیا غزوہ بدر ہی پہلا حق و باطل کا معرکہ تھا یا اس سے پہلے بھی غزوات ہوئے تھے؟ اس جنگ کی وجہ کون بنا، مسلمان یا کفار مکہ؟ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہسٹری اور یہ سب کچھ جانیں گے غزوہ بدر سے متعلق آج کی اس ویڈیو میں۔ پیارے دوستو، ہجرت مدینہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 6 ماہ 3 بڑے کام کیے۔ پہلا، مسجد نبوی تعمیر کروائی جو مسلمانوں کا ایک مرکز بن گئی۔ دوسرا، مہاجرین اور انصار کو آپس میں جوڑ کر بھائی بھائی بنا دیا۔ اور تیسرا بہت بڑا کام یہ کیا کہ مدینہ میں یہودیوں کے جو قبیلے آباد تھے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ مدینہ کی مدافعت یعنی دفاع مسلمان اور یہودی مل کر کریں گے۔ اس معاہدے کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ ان 6 مہینوں میں مسلمان مدینہ میں کافی مضبوط ہو چکے تھے۔ 7ویں مہینے میں آپ نے کفار مکہ کے تجارتی قافلوں کی طرف چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنا شروع کر دیے۔ مکہ والوں کے تجارتی قافلے جو شام کی طرف جاتے تھے وہ بدر کے مقام سے گزرتے تھے، جبکہ یمن کی طرف جانے والے قافلے طائف سے ہو کر جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تجارتی قافلوں پر چھاپا مار دستے بھیجنا شروع کر دیے۔ چونکہ مکہ والوں کی معاشی اور جنگی طاقت کا انحصار اسی تجارت پر تھا، اس لیے مکہ والوں کے لیے یہ بہت بڑا معاشی دھچکا تھا۔ پیارے دوستو، غزوہ بدر سے پہلے 8 ایسی مہمات کا ذکر ملتا ہے جن میں سے 4 ایسی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا، جنہیں غزوات کہا جاتا ہے، جبکہ باقی 4 سرایہ کہلاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے تھے وہاں کے قبائل کو معاہدے کے تحت اپنے ساتھ ملا لیتے تھے، اور جو ساتھ نہ دیتے وہ نیوٹرل ہو جاتے کہ نہ تو وہ مسلمانوں کی مدد کریں گے اور نہ ہی قریش مکہ کی۔ اس سے یہ ہوا کہ قریش مکہ سیاسی طور پر کمزور جبکہ مسلمان مضبوط تر ہوتے چلے گئے۔ پھر رجب 2 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حجش کی قیادت میں 12 آدمیوں کا ایک دستہ قریش کے تجارتی قافلے کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ اتفاق سے ایک قریشی قافلہ انہیں مل گیا اور ان دونوں کے درمیان جھڑپ ہو گئی، جس میں ایک قریشی عمر بن الحضرمی قتل ہو گیا اور 2 لوگ گرفتار ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اس حملے کی حیثیت ایک سرحدی جھڑپ سے زیادہ نہیں تھی، لیکن چونکہ یہ واقعہ ایک ایسے مہینے میں رونما ہوا جس میں جنگ و جدل حرام تھا، اس لیے مکہ والوں نے اس پر خوب واویلا مچایا اور عرب قبائل کو مسلمانوں کے خلاف خوب اکسایا۔ مسلمانوں اور کفار مکہ میں کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی کہ ایک مکی سردار قرظ بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کے مویشی لوٹ لیے۔ مسلمانوں نے قرظ کا تعاقب تو کیا لیکن وہ بچ نکلا۔ قریش مکہ نے اب اسلامی ریاست کو ختم کرنے کے لیے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ کفار مکہ نے افرادی قوت کو مضبوط کرنے کے لیے گرد و نواح کے قبائل سے معاہدے کیے اور معاشی وسائل کو مضبوط کرنے کے لیے ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام روانہ کیا اور اس کا سارا منافع اسی جنگ میں لگانے کا فیصلہ کیا۔ مسلمانوں کو جب اس قافلے کی خبر پہنچی تو انہوں نے اس کا تعاقب کیا، لیکن وہ تیزی سے آگے نکل گیا۔ لیکن واپسی پر جب یہ قافلہ مدینہ کے قریب پہنچا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 314 جانثاروں کے ساتھ مدینہ سے نکل پڑے۔ ابو سفیان کو جب اس لشکر کی خبر ہوئی تو اس نے ایک سوار کے ذریعے مکہ میں اطلاع دی کہ مسلمان ان پر حملہ کرنے کے لیے نکل آئے ہیں، اور خود راستہ بدل کر سمندر کے کنارے کنارے نکل گیا۔
اب مکہ والے جو پہلے ہی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار تھے، انہیں جب یہ خبر ملی تو فوراً 1000 آدمیوں کا لشکر جو پورے ساز و سامان سے آراستہ تھا نکل پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام صفرا پر پہنچے تو آپ کو اطلاع ہوئی کہ مکہ سے ابو جہل کی قیادت میں 1000 کا لشکر روانہ ہو چکا ہے۔ اب آپ مدینہ سے جنگ کے لیے تو نکلے نہیں تھے، چونکہ یہ صرف ایک قافلے کے لیے نکلے تھے، اس لیے جس کے جو ہاتھ لگا وہ لے کر آ گیا۔ صرف 8 تلواریں، 2 گھوڑے اور چند نیزے تھے، اور باقی سارا لشکر بے سر و سامان۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی خوشخبری دی۔ آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا، خاص طور پر انصار مدینہ سے، کیونکہ انصار سے آپ کا صرف یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ وہ آپ کی صرف مدینہ کی حدود میں حفاظت فرمائیں گے اور مدینہ سے باہر نکل کر دوسروں پر حملے میں مدد نہیں کریں گے۔ انصار کی طرف سے رضامندی کے بعد آپ مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر مقام بدر کی طرف روانہ ہوئے اور ایک چشمہ کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ قریش مکہ کی فوج پہلے ہی وہاں اتری ہوئی تھی۔ 17 رمضان 2 ہجری کو دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں، ایک طرف ساز و سامان سے لیس 1000 کفار اور دوسری جانب 314 اور بعض روایات میں 313 بے سر و سامان مسلمان۔ پہلے ہر فریق کی طرف سے انفرادی لڑائی لڑی گئی، اس کے بعد گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ مسلمانوں کو اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق زبردست فتح نصیب ہوئی۔ اس لڑائی میں قریش کے تقریباً 70 آدمی مارے گئے، جن میں ابو جہل، امیہ بن خلف اور ابو بختری جیسے اہم سردار بھی شامل تھے، اور 70 سے زائد گرفتار ہوئے، جن میں سے بعض سے فدیہ لے کر اور بعض کو 10 مسلمان بچوں کو پڑھانے کے بدلے چھوڑ دیا گیا۔ مسلمانوں میں سے 14 آدمی اس جنگ میں شہید ہوئی۔ اگر بہادری کی بات کی جائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اکیلے 36 آدمیوں کو قتل کیا۔